بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت۔ 3 خبریں ہیں اور یہ 3 خبروں کا خلاصہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تینوں خبروں کا جو جس کو کہتے ہیں باٹم آف دی لائن جو ہے وہ یہ ہے، یا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں انٹرو۔ خبر صحافی جو ہوتے ہیں وہ اس تینوں خبروں کا ایک انٹرو ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 معاملات پہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فیصلہ ساز ہیں پاکستان کے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان ایک ڈفرینس آف اوپینین آیا ہے 3 معاملات پہ۔ وہ میں باری باری آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ پہلا معاملہ ہے لاک ڈاؤن کا۔ جو NCOC تھا اس میں وزیر اعظم کی خیر تو پہلے دن سے خواہش تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، ہوا بھی تو غیر مؤثر ہوا۔ جو صوبائی حکومتیں تھیں انہوں نے وزیر اعظم کا بھرم بھی رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کیا بھی، لیکن اس طرح کیا کہ وزیر اعظم کا بھرم بھی رہ جائے اور کام بھی چل جائے۔ وزیر اعظم نے جو آخری اجلاس ہوا تھا اس میں کہا تھا کہ 9 تاریخ کو، یعنی کہ آج سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ بتدریج مرحلہ وار نرم کیا جائے گا، لیکن پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے جس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے ٹریک اینڈ ٹریس پالیسی کے تحت، وہ ہے ISI کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ٹریک رکھنا ہے کہ جن لوگوں کو کرونا کا شکار ہوئے ہیں ان کو ٹریک کرتے رہنا ہے، ان کو ٹریس کرتے رہنا ہے۔ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے، اور پاکستان کی ISI کے جتنے سیکٹرز ہیں اور سیکٹر کمانڈرز ہیں وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اسلام آباد میں بیٹھ کے اس کام کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور بڑی جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ کہ لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار نرم کیا جائے گا، تو ISI کا فیڈ بیک جو ہے نہیں لیا گیا ہے، اس کو آن بورڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ جب آپ کسی ایک ادارے ایجنسی کو آپ نے اتنا بڑا کام دیا ہو تو اس کا فیڈ بیک لیے بغیر اس طرح کی فیصلہ سازی جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی۔ تو پاکستان کی ISI نے جیو فینسنگ کرتے ہوئے، وہ ایک لمبی تھوڑی سی بات ہو جائے گی، وہ طریقہ یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے جن لوگوں کا ڈیٹا تھا ISI کے پاس، انہوں نے اس کی جیو فینسنگ کی کہ مثال کے طور پہ مسٹر A کو اگر کرونا رپورٹ ہوا ہے کہ ان کو پازیٹیو کرونا پازیٹیو ان کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، تو وہ کن کن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کن کن کے ساتھ وہ میل جول میں ہیں، یہ ٹریک کرنا، اس کو ٹریس کرنا، یہ اس کی ISI کی ذمہ داری تھی۔ اور ISI نے ٹیکنیکلی، یہ آپ کہیں کہ سائنٹیفکلی جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، ان کا یہ خیال ہے اس کے نتیجے میں یا اس ڈیٹا کی روشنی میں ان کا تجزیہ ہے، ان کی ریکمنڈیشنز ہیں، یا ان کا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کو نرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور کھولنا تو بالکل نہیں چاہیے، اور خصوصاً پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر جہاں پہ آبادی جو ہے وہ گنجان آباد ہے، جس طرح کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، فیصل آباد اور اسلام آباد اور راولپنڈی۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ خطرہ ہے، اور وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ اگر پاکستان میں لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ ISI نے بھی یہی ریکمینڈ کیا تھا، اور اب ISI کی ریکمنڈیشن یہ آئی ہیں کہ لاک ڈاؤن ان بڑے شہروں میں نرم بھی نہیں ہونا چاہیے، مرحلہ وار ختم کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو پھر اب یہ معاملہ چونکہ وزیر اعظم اور NCOC یہ کر چکے تھے یہ والی فیصلہ، تو اب آرمی چیف نے ان ریکمنڈیشنز جو پر بات کی ہے کو لے کے عمران خان صاحب سے، تو پھر طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں غیر محسوس طریقے سے کہ پھر ایک بار وزیر اعظم کا کہ عہدے کا بھرم رکھتے ہوئے جو ہے لاک ڈاؤن کو نرم نہ کیا جائے پریکٹیکلی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان میں یہ جو لوگوں کو ریلیف جو نظر آ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں، نرم ہونے کی صورت میں ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ والی ہوگی بات کہ انٹروین کیا ہے آرمی چیف نے اس حوالے سے، تو اس کے بعد یہ آپ کو صورتحال بدلتی ہوئی آئندہ چند دنوں میں نظر آئے گی، بلکہ 31 مئی تک تو پنجاب حکومت نے یہ پنجاب کے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کو جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ ہے پاکستان کی IPP سے متعلق۔ یہ جو خبر ہے اس کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑے ہیں، یعنی اس کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں، اور اس کا اظہار انہوں نے برملا کئی دفعہ کیا ہے۔ پاکستان کی جب حکومت کی جو اکنامک پالیسیز ہیں
اس پہ جب ریزرویشنز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہونے جا رہے تھے ٹیکس کلیکشن کی صورت میں، اور جو ایف بی آر کی نئی پالیسیز آئی تھیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو بڑے سرمایہ کار بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے جا کے ملاقات کی تھی آرمی چیف سے، اور آرمی چیف کو انہوں نے اپنی شکایات تحفظات ریکارڈ کروائی تھیں، اور وہاں پہ حماد اظہر موجود تھے، اور بھی جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں وہ موجود تھے، یا منتخب جو حکومتی افراد ہیں وہ موجود تھے. وہاں پہ آرمی چیف نے کھل کے پاکستان کی حکومت اور وزیر اعظم کی حمایت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں اور جو حکومت کی پالیسیز ہیں وہ چلنے دیں، اور اس کو یہ پے بیک کریں گی یہ پالیسیز پاکستان کو. تو اب یہ کریکٹر جو ہے آرمی چیف کا یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ہر موقع پہ، ایون مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا وہاں پہ بھی جو بیل آؤٹ کیا تھا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا تھا. اس طرح کی خبریں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں. تو اتنا سپورٹیو آرمی چیف جو حکومت کو ہر جگہ پہ، وزیر اعظم کو ہر محاذ پہ سپورٹ کر رہا ہو، اس کی ایک بات وزیر اعظم صاحب نے نہیں مانی. اچھا وہ بات کیا تھی؟ وہ بات تھی آئی پی پی سے متعلق. آئی پی پیز جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ معاہدے حکومت چاہتی ہے کہ ریوزٹ ہوں، کیونکہ حکومت کا یہ خیال ہے اور بجا خیال ہے کہ آئی پی پیز نے بہت زیادہ لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. اس کے جو ریٹس ہیں اور وہ جو ٹیرفس ہیں اور جو پالیسی ہے وہ ایک لمبی بحث، بڑی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی. وزیر حکومت کا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اور قوم کو لوٹا ہے آئی پی پیز نے. تو آئی پی پیز کو بھی اس کا ادراک ہے کہ ہمارے پیچھے حکومت چڑھ پڑی ہے، اور یہ حکومت ویسی نہیں ہے کہ جو پیچھے ہٹ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی پی پیز کے ساتھ مشرف صاحب کے بھی معاملات خراب ہوئے تھے، پھر سدھرے. اسی طرح نواز شریف صاحب کی بھی معاملات خراب ہوئے تھے، ان کا بھی یہ خیال تھا جو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ شفاف نہیں ہیں یا وہ ٹھیک نہیں ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ. تو یہ بھی حکومت یہی سمجھ رہی تھی. تو اس آئی پی پیز نے اس حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جو پاکستان کے بڑے عہدیدار ہیں جو اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں پاور سیکٹر کے، ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائے تو نہ صرف ہم ری وزٹ کر لیں گے، بلکہ ہم انکوائری اگر نہ کروائی جائے تو ہم پاکستان کے خزانے میں کافی سارا پیسہ، رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 3 ٹریلین جو روپے ہیں وہ پاکستان کے خزانے میں وہ جمع کروانے کے لیے تیار تھے. یہ بات آرمی چیف تک پہنچائی گئی، دوسرے لفظوں میں پہنچائی گئی. تو آرمی چیف نے وزیر اعظم سے بات کی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان کی یہ بات یا ان کا مشورہ نہیں مانا اور ایک کمیشن بنا دیا جو اس وقت انکوائری کر رہا ہے. تو اب وزیر اعظم کو یہ آپ درمیانی واسطے سے یہ جو ہے بات پہنچائی جا چکی ہے کہ جناب کہ آپ نے ایک اتنا سپورٹیو آفیسر اور کمانڈر جو آپ کی ہر جگہ پہ حمایت کرتا ہے، آپ نے ان کی یہ بات نہ مان کے کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو وزیر اعظم کو یہ احساس ہے اور ہو گیا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے آئی پی پیز والا معاملہ، جس طرح چینی والا معاملہ گول ہو گیا ہوا ہے، اسی طرح یہ بھی معاملہ گول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تیسری خبر ہے چودھری برادران سے متعلق. چودھری برادران جو ہیں وہ ان کا پہلے آپ کریکٹر سمجھ لیں. ان کا کریکٹر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس خاندان نے کبھی بھی نہیں بگاڑی، چودھری ظہور الہی سے لے کے مونس الہی تک. ان کے خلاف ایک دم سے کام شروع ہو گیا. نیب نے 19 سالہ پرانے کیس میں ان کے خلاف جناب نوٹس جاری کر دیے کہ دوبارہ سے انکوائری ہوگی. انہوں نے نہ صرف ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی، بلکہ اپنی جو ریزرویشنز ہیں اور اپنی جو کہہ لیں کہ ناپسندیدگی جو ہے اس کا اظہار کھل کے کیا پاکستان کی مقتدرہ حکومتوں کے سامنے. تو اس کے بعد پاکستان کے جو اہم فیصلہ ساز ہیں انہوں نے نیب کو کہا اور وزیر اعظم کو بھی کہا کہ یہ درست اقدام نہیں ہے، اور اس سے نہ صرف یہ سمجھیں کہ ایک سیاسی بے چینی بڑھے گی، بلکہ حکومت کے لیے بھی یہ آنے والے دنوں میں اچھا نہیں ہوگا. اچھا وزیر اعظم صاحب نے یہ والا فیصلہ کیا تھا بیسکلی چونکہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بہت ویک ہے اور چودھری برادران کی سپورٹ کے بغیر وہ چل نہیں سکتی، کھڑی نہیں رہ سکتی. اور پنجاب کی حکومت اگر گرتی ہے، جس کو گرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جب ملے تھے خواجہ برادران تو وزیر اعظم کو لگا کہ یہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، حالانکہ وہ ایک خیر سگالی ملاقات تھی، کرٹسی کال تھی، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے خواجہ سلمان رفیق کے،
تو وہ ایک اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بنیادی طور پہ گئے تھے. پھر جب سیاستدان مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر بات کوئی ایک نقطے پہ نہ رہتی ہے، اور بلکہ احاطہ جو ہے وہ پوری سیاست کے اوپر ہو جاتا ہے اس بات کا. تو شاید عمران خان صاحب نے یہ سمجھا ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر پنجاب کی حکومت جاتی ہے، نون لیگ والے مل کے کاف لیگ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، تو پھر وفاق کی حکومت جانا تو طے شدہ بات ہے. تو اس پہ انہوں نے ذرا چابی دینے کے لیے چودھری برادران کو یہ والا کام کیا تھا. چودھری برادران گھاک سیاستدان ہیں. انہوں نے پاکستان کی، جس طرح میں نے پہلے کہا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی نہیں بگاڑی. جس طرح نواز شریف صاحب بگاڑ چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے. بھٹو صاحب جو تھے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے. چودھری برادران ایک ایسا خاندان ہے ان کا کہ انہوں نے سیاست کے اندر جو ہے ہمیشہ جو دھڑے بندی میں اپنا جو وزن ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالا ہے. تو یہاں پہ بھی جو بیل آؤٹ کیا گیا ہے، یا کہہ لیں کہ ایک اختلاف کا اظہار کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، تو یہ جو 3 معاملات تھے بنیادی طور پہ، جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے دوران جو چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ وہ تھے، خبر تھی. اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ جی کہ وہ جو ایک صفحہ تھا وہ پھٹ گیا ہے. بالکل نہیں ہے. چھوٹے موٹے اختلافات تھے. وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ طریقے کے ساتھ وہ ساری باتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، وہ تینوں معاملات پہ وہ مان جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور اسی طرح چلتے رہیں گے. اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ ہوں، بلکہ جو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، وہ مل کے چلیں. اور جو آفت پاکستان پہ اس وقت وبا کی صورت میں آئی ہے، کوئی بھی اکیلی حکومت اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی یا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم سب کو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، گورنمنٹ ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ بیوروکریسی ہو، وہ نچلے درجے کی ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ جو بھی ہو، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے اس صورتحال سے نکلنا ہے، اور یہی ایک حل ہے. بہت شکریہ.